اور یہ بات بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صرف آل رسول سے قرابت داری مضبوط کرنے کے لیے حضرت علی کو پیغام نکاح بھیجتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے انکار کیا، فرمایا میری بچی کی عمر آپ سے کم ہے، آپ کی عمر زیادہ ہے۔ تو حضرت عمر کا مشہور مقولہ ہے، فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا، کل نسب و سبب منقطع یوم القیامہ الا نسبی، کہ نبی نے فرمایا ہر نسب قیامت کے دن ختم ہو جائے گا سوائے میرے نسب کے۔ واللہ ما اردت بہ الباہ، اللہ کی قسم اے علی میری نیت خواہش نفس نہیں ہے، میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے اپنا رشتہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب حضرت عمر کی شادی حضرت علی کی بیٹی سے ہوئی ہے، حضرت عمر اتنا خوش تھے، کئی ہزار، کئی لاکھ، کئی 4000 دراہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے مہر دیا ہے، اور جا کے صحابہ سے کہا کہ تم مجھے کیوں مبارکباد نہیں دیتے، یعنی ان کو ترغیب دی کہ مجھے خوب مبارکباد دو، اس لیے کہ میں نے جس سے نکاح کیا ہے وہ علی کی بیٹی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی بیٹی ہیں، یعنی دو رشتے میرے مضبوط ہو گئے ان کے ذریعے، کہ ایک تو علی جو خود داماد نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، ان سے رشتہ مضبوط ہوا، اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میری ساس بن گئی ہیں حضرت فاطمہ، ان کی بیٹی سے میں نے نکاح کر کے نبی سے اپنی قرابت کو مضبوط کر لیا۔ تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ ہے وہ حضرت عمر کے دور تک بچپن کا زمانہ ہے۔ یہ دونوں حضرات حضرت عثمان کے دور میں اپنے عہد شباب میں داخل ہوتے ہیں، اور جو عرب کا اس زمانے میں ایک کلچر تھا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جسمانی ریاضت اور گھڑ سواری اور تیر اندازی، یہ ساری چیزیں حضرت حسن حضرت حسین نے بھی سیکھیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر حضرت حسن اور حضرت حسین جہاد میں مسلمانوں کی فوج کے ساتھ شریک رہے ہیں، اور صحابہ کرام حضرت حسن اور حضرت حسین کی موجودگی کو اپنے درمیان فخر سے دیکھا کرتے تھے۔ افریقہ کی جنگ میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا ہے تو اس وقت جو جنگ کے کمانڈر تھے وہ لوگوں کو فخر سے بتایا کرتے تھے کہ اللہ کی ہمیں مدد کی پوری امید ہے، اس لیے کہ ہمارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے موجود ہیں، اس پہ فخر کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری جنگوں میں حضرت حسن اور حضرت حسین شریک رہے ہیں میدان جہاد میں، جہاں جہاں ان کو موقع ملا، اور کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی خاطر جان دے دی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب ابن زیاد بدبخت کے سامنے حضرت حسین کا سر مبارک لایا گیا ہے تو ابن زیاد بدبخت حضرت حسین کے ہونٹوں پہ اپنی چھڑی کو پھیر رہا تھا، وہاں زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے ابن زیاد کو برا بھلا کہا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے ان ہونٹوں پہ بارہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو رکھا ہوا دیکھا ہے۔ تو اس وقت صحابہ کرام کی کیا کیفیت ہوگی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنازے کے ساتھ جا رہے تھے، اس میں حضرت حسین بھی موجود تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کے کہیں بیٹھ گئے تو حضرت ابو ہریرہ نے جا کے ان کے پاؤں کو جھاڑا اور مٹی کو دور کیا، ان کے پاؤں کو صاف کرنے لگے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اے حسین میں آپ کے بارے میں جو کچھ جانتا ہوں اگر لوگ جان لیں تو آپ کو کندھوں پہ اٹھا دیں، یعنی مجھے آپ کے فضائل کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم عطا ہوا ہے اس کے مقابلے میں یہ کم ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں حضرات نے بیت اللہ کا بارہا پیدل حج کیا ہے۔ حضرت حسن نے کہا جاتا ہے کہ 20 مرتبہ بیت اللہ کا پیدل حج کیا ہے، عراق سے کوفہ سے چل کے بیت اللہ کی طرف پیدل آئے ہیں۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ اپنے آپ کو اتنا کیوں تھکاتے ہیں؟ کوفہ اس زمانے کی گرمی، اس زمانے کے پہاڑ اور ریگستان، اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ تو کسی نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو کیوں تھکاتے ہیں، آپ سوار ہو کے جائیں۔ تو حضرت حسن نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کو سوار ہو کر جاؤں، میں پیدل ہی جاؤں گا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 25 مرتبہ پیدل حج کیا ہے کوفہ سے بیت اللہ کی طرف۔ یہ کچھ بہت ہی تھوڑا سا تذکرہ تھا حضرت حسین کے فضائل کے بارے میں، بھرے پڑے ہیں احادیث میں، روایات میں، اور آپ کی سیرت میں سخاوت، آپ کی بہادری، آپ کی عبادت، آپ کا علم، اور صحابہ کرام سے محبت، اور صحابہ کرام کی ان دونوں حضرات سے محبت، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب چلایا ہے وہ حسن اور حسین سے چلایا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اور اس میں ایک فضیلت حضرت عمر کے لیے بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب یہ ایران فتح ہوا ہے تو فارس کا جو بادشاہ تھا یزدجر،
اس کی بیٹی جو شہزادی تھی بہت خوبصورت اور ظاہر بادشاہوں کی جیسے بیویاں اور بیٹیاں ہوا کرتی ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ جو ان کی بیٹی ہے یہ میں حسین کو دوں گا۔ تو آپ نے حضرت حسین سے ان کی بیٹی کی شادی کرائی، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ سردار کی بیٹی ہے تو سردار ہی کے لائق ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے شادی ہوئی ہے، اور کمال کی بات یہ کہ حضرت حسین کی اولاد میں جتنے حضرات تھے کہا جاتا ہے کہ سب کربلا میں شہید ہو گئے۔ امام زین العابدین جو بہت مشہور فقیہ ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے اساتذہ میں سے ہیں، اور حضرت حسین کی جو نسل چلی ہے وہ صرف امام زین العابدین سے چلی ہے۔ آج جتنے بھی حسینی دنیا میں نسب کے اعتبار سے پائے جاتے ہیں وہ سب حضرت زین العابدین کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت زین العابدین اسی ماں کے بیٹے تھے جو یزدجرد کی بیٹی تھی، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین کو دی تھی۔ تو یہ بھی ایک حضرت امیر المومنین حضرت عمر کے لیے بھی فضیلت کی بات ہے، اور حضرت زین العابدین کے لیے بھی بہت فضیلت کی بات ہے کہ حضرت زین العابدین کے ذریعے اللہ نے حضرت حسین کی نسل کو پوری دنیا میں پھیلایا ہے اور چلایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آل رسول اور آل بیت سے سچی محبت کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان واقعات میں جو آل رسول کے ساتھ صحابہ کی محبت تھی، ان واقعات میں ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ سبق یہ ملتا ہے کہ جیسے ہمیں کسی بزرگ سے، اہل اللہ سے اور نیک لوگوں سے محبت کا حکم ہے، اسی طرح ان کی آل و اولاد سے بھی محبت کا حکم ہے۔ آپ کسی استاد سے اگر پڑھتے ہیں تو آپ کے ذمے ہے کہ جیسے آپ اس استاذ کا ادب کریں، اس کی اولادوں کا بھی اسی طرح ادب کریں، اس کے گھر والوں کا بھی آپ خیال رکھیں۔ آپ کسی بزرگ سے بیعت ہیں، کوئی جس کو آپ اپنے سے نیک اور پرہیزگار سمجھتے ہیں، تو جیسے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس سے محبت کریں، تو ان واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی آل و اولاد سے بھی آپ کو محبت کرنا پڑے گی، کیونکہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے بھی محبت ہے، کیونکہ